السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے سب خیر برے، سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج سے ہم جو ہے وہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہماری اسلامیت کی بک ہے، اس کا پیج نمبر جو ہے وہ 6 ہے، اس پہ آ جائیں آپ۔ باب نمبر 2، ایمانیات اور عبادات۔ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی کلمات کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بیٹا ایمانیات اور عبادات کے متعلق پڑھیں گے۔ ایمانیات کا جب لفظ آتا ہے ایمان سے، تو ایمان سے مراد ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، کتابوں کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، اور جو ہے وہ تقدیر کے اوپر ایمان لے کے نا۔ 6 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اس کے بعد آسمانی کتابوں پر ایمان، اس کے بعد فرشتوں کے اوپر ایمان، اس کے بعد یوم آخرت کے اوپر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقدیر جو ہماری مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزوں کے اوپر جب تک ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ان 6 چیزوں کے اوپر ہمارا باتوں کے اوپر ہمارا کامل ایمان ہوگا تو ہم صحیح معنوں کے اندر مومن ہوں گے۔ اور اسی طرح عبادات، تو عبادات کا تعلق جو ہے وہ بدنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ یعنی کہ عبادت کا جب لفظ ہم بولتے ہیں تو عبادت کا لفظ بولنے سے ہمارا مراد ہونا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے جو ہے وہ آہ زاری کرنا۔ یہ تو ہماری جسمانی عبادت ہے، یعنی کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، اس کے اندر تسبیحات کرتے ہیں، اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ہماری جسمانی عبادت ہوگی۔ کچھ مالی عبادت ہے ہماری، یعنی کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم جو ہے وہ حج کے اوپر پیسے لگا کے جاتے ہیں۔ حج مالی اور بدنی عبادت دونوں ہیں، حج جو ہے وہ مالی اور بدنی عبادت دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبادت کا تعلق جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہم جو ہے وہ اپنا چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمانیات، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، یعنی کہ ایمانیات میں جو ہے وہ میں نے 5واں جو جز بولا تھا عقیدہ آخرت، یعنی کہ آخرت پر ہمارا ایمان لانا یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک قیامت کا دن ہوگا جس دن ہم سب نے جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ساری زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار کیا ہے کہ ایک انسان کی شخصیت کو سنوارنے میں اس کا کیا کردار ہے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان مندرجہ ذیل باتوں پر دل سے ایمان لائے اور یقین رکھے، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ یعنی کہ میں نے 6 اجزاء بتائے تھے، ان میں سے ایک جز عقیدہ آخرت ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ عقیدہ آخرت کے اجزاء، نمبر 1، یہ زندگی عارضی ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں ہے، یہ صرف عارضی ہے۔ عارضی طور پر جو عارضانہ کام وقتی طور پر، اس کے بعد وہ کام ختم۔ یہ دنیا بھی اسی طرح عارضی ہے اور جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، ساری دنیا۔ ایک وقت آئے گا قیامت کے نزدیک، سور کے اندر پھونکا جائے گا، ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ساری دنیا کو مٹا دیا جائے گا۔ ساری دنیا میں جتنے بھی یہ پہاڑ ہیں، جس میں جو ہے زمین ہے، سرسبز و شاداب ہے، انسان، چرند پرند اور بے انتہا اللہ کی جو ہے وہ جو چیزیں بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا
اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا، جس کی نیکیاں اللہ کے میزان یعنی ایک ترازو لگے گا۔ جیسے آج جو ہے وہ ہم سودا سلف لینے جائیں نا، سبزی لینے جائیں تو وہ جو ہے وہ ایک کنڈے کے اوپر ترازو کے اوپر تولتے ہیں کہ کتنا اس کا وزن ہوا ہے، تو اس کے مطابق جو ہم سے پیسے لیتے ہیں 1 کلو 2 کلو 3۔ اسی طرح کل قیامت کے دن ایک بہت بڑا میزان لگے گا۔ وہ کتنا بڑا ہے؟ اس کا ایک کنارہ مشرق کی طرف مشرق کو جا لگتا ہے اور دوسرا کنارہ مغرب کو جا لگتا ہے، یعنی اتنا بڑا میزان ہوگا اللہ کا، جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی، یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی برائیوں سے، اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دی جائے گی، یعنی جو برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں گی تو اس کو اللہ سزا دے گا۔ نمبر 5، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائیں گی یعنی جن کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ وہی ابدی زندگی ہے۔ ابدی آ گیا لفظ، ہمیشہ کی زندگی۔ ابدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیش کی زندگی ہے۔ عارضی زندگی صرف چند جو ہے وہ لمحات کے لیے، چند جو ہے وہ مدت کے لیے، چند جو ہے وہ وقت کے لیے جو ہے وہ زندگی ہے، اس کے بعد ختم ہو جانی ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو ہے وہ کل قیامت کی زندگی ہوگی۔ تو آج کا سبق ہمارا یہ ہے عقیدہ آخرت کے اجزاء، یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے۔ اب اس کی مشق کی طرف آئیں، یعنی جتنا ہم پڑھ لیں گے اس کی مشقی سوالات بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے۔ تو مشق کی طرف آئیں، بک کے پیج نمبر 9 میں ہے۔ نمبر 1 ہے ایمان بالآخرت کے اجزاء کیا ہیں، یعنی کہ عقیدہ آخرت کے اجزاء کیا ہیں، تو یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ والے ہیں عقیدہ آخرت کے اجزاء۔ یہ پہلے سوال کا جواب، یہ 5 پوائنٹ، یہ اپنے بک کے اوپر اس طرح نشان لگا لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ہاں، وہ سوال جو اس کے متعلق بنتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کاپی کے اوپر کریں گے، یعنی کہ وہ اپنے سے بنا لیتے ہیں۔ مختصر سوالات ہوں گے، یعنی عقیدہ کسے کہتے ہیں، تو عقیدہ پختہ یقین اور پکے امان کو کہتے ہیں، یہ اس کا جواب ہوگا۔ ایک یہ سوال کر لیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ دوسرا سوال کریں گے، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، تو سب سے پہلے عقیدے جو ہے بنیادی عقیدہ کون سے ہے، عقیدہ توحید، یعنی کہ توحید اللہ کو ماننا، اللہ کی ربوبیت کو ماننا۔ عقیدہ رسالت کے اوپر ایمان لانا۔ عقیدہ آخرت، ٹھیک ہو گیا۔ عقیدہ ہے جو ہے وہ ہمارا کتابوں، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، پھر جو ہے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اس کے ساتھ جو ہے وہ تقدیر کے اوپر، جیسے میں نے ایمان کی 6 چیزیں بتائی ہیں تو وہ جو ہے وہ 6 کی 6 چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس طرح عقیدہ آخرت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ آخرت کا مطلب ہے کہ انسان دل سے اس بات پر ایمان لے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو جو ہے وہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا، پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا، پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو یہ 3 سوالات یہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ چوتھا سوال یہ بھی ملا دیں، حشر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حشر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخش گیا، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت کے اندر ہی آ جائے گا، لیکن اگر جو ہے وہ آپ اس کو الگ لکھیں گے تو یہ الگ سوال بنے گا، اگر آپ عقیدہ آخرت کے اندر لکھیں گے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ 3 ہی سوال آپ کر لیں، 3 سوال ہے عقیدہ توحید جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، عقیدہ آخرت کا کیا مطلب ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں، میں نے اس کے جواب بھی آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ تینوں سوالات آپ نے اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر خشک خط کر کے لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس سوال کا پہلے سوال کو کے نشان کو بک کے اوپر لگا کر اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے۔ اور بیٹا بتاتا چلو میں آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ پچھلے لیسن میں نے بھیجا تھا کہ آپ نے ایک نوٹ بک لینی ہے، اس کو اچھا سا کور کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین سا کور کیا ہوگا۔ کور جو کوئی سا بھی آپ کر سکتے ہیں، خوبصورت سا جو جس سے کافی ڈیسنس لگے۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ٹائٹل پیج آپ کو سینڈ کیا تھا کہ ٹائٹل پیج میں یہ نام، رول نمبر، سیکشن، آئی ڈی اپنی، اس طرح جو ہے وہ مضمون کا نام، جماعت کا نام، اس کے ساتھ جو ہے وہ دستخط، کل صفحات، اس طرح جو ہے وہ
اسکول کا نام، یہ ٹائٹل میں امید کرتا ہوں آپ نے یہ بھی بنا لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں نے فہرست کا کہا تھا کہ اپنی فہرست بنانی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے 5 پیج چھوڑے ہوں گے اور فہرست بھی ساتھ ساتھ آپ بنائیں گے، اور اس کے اگلے پیج میں آپ نے جو ہے وہ نمبرنگ کی ہوگی لاسٹ تک، تو وہ بھی آپ نے سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ آج آپ کیا کریں گے، ڈیٹ لگائیں گے، اس طرح ڈیٹ لگائیں گے 5 اپریل 2021، یعنی کہ وہ مہینے جن کے جو ہے وہ شروع میں الف آتا ہے اس کے درمیان آپ سکتہ ڈالیں گے، جماعت کا کام اور سوموار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ڈیٹ ڈالنی ہے کاپی کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ نے جو ہے وہ سبق کا عنوان لکھنا ہے، یہ والا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوالات، اس کے جواب لکھنے ہیں، بلو مارکر کے ساتھ آپ نے سوال لکھنے ہیں اور بلو پین کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اور بیٹا مارجن لائن لازمی لگانی ہے، جیسے یہ دیکھو میری حاشیہ لگا ہوا ہے دونوں طرف، یہ لگا ہوا ہے، آپ نے بھی اپنی کاپی کے اوپر اگر لگاؤ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگا تو آپ نے یہ مارجن لائن لگا لینی، حاشیہ لگا لینا ہے، اور حاشیے کے اندر ہی آپ نے کام کرنا ہے۔ بیٹا اگر کام کو خوبصورتی سے کریں گے، اچھے انداز سے کریں گے، ہر بچہ اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کریں، اچھی رائٹنگ کے ساتھ، تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کی کاپی بھی خوبصورت رہے گی اور آپ کو اس میں یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ایک حدیث کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔ الطہور شطر الایمان، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو کام، ہوم ورک کرنا یعنی جماعت کا کام کرنا وہ بھی ایک کام ہے، تو اگر جو ہے وہ اس کو خوبصورت طریقے سے کریں گے تو ہمیں اجر بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا کام بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ورک کو اچھے طریقے سے، آج کے کام کو اچھے طریقے سے لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔